الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے سوائے اپنی ذات بابرکات کے. فرد مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ اکیلے. متخذ اللہ من ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے، نہ کسی کو اللہ نے جنا ہے. نہ کوئی اللہ کا باپ ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی بیوی ہے. تو اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. اللہ صمد ہے، کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی کو بھی اللہ نے اپنے برابر کا نہیں بنایا. باقی دنیا میں اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. مرد کے مقابلے میں عورت، عورت کے مقابلے میں مرد. آج آپ نے نماز کی پہلی رکعت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. زندگی کے مقابلے میں موت، موت کے مقابلے میں زندگی، دن کے مقابلے میں رات، رات کے مقابلے میں دن. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل. دن کو اللہ رات پر لپیٹتے ہیں، رات کو دن پر لپیٹتے ہیں.
دن ختم ہوتا ہے رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے دن آتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے روشنی کے مقابلے میں اندھیرا بنایا، اندھیرے کے مقابلے میں روشنی بنائی۔ پھر یہ بتلایا کہ جس طرح باہر کی دنیا میں کبھی روشنی ہوتی ہے کبھی اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے سے دل اچاٹ ہوتا ہے، روشنی سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، روشنی اچھی لگتی ہے، اندھیرا اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح انسان کی اپنی ذات کے اندر، انسان کے اپنے من میں یا تو روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا ہوتا ہے۔ ایمان روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ اور ایمان کی روشنی ایسی ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دن کی روشنی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کفر کا اندھیرا ایسا ہے کہ گہری سے گہری اندھیری رات بھی کفر کے اندھیرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کفر کے اندھیرے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی روشنی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورہ نور کی ان آیات کریمہ میں جن کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کو بیان فرمایا ہے، اور جہاں تک میں نے تلاوت کی ہے اس کے بعد کی آیات کریمہ میں کفر کے اندھیرے کو اللہ نے بیان کیا۔ شاید آج کی ملاقات میں اتنا وقت نہ رہے کہ ایمان کی روشنی پر کچھ کسی قدر تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد کفر کے اندھیرے پر بھی گفتگو کی جا سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی کو اس انداز سے پیش کیا کہ انسان یوں سمجھیں کہ اس سے زیادہ تیز روشنی کا تصور نہیں ہو سکتا، کفر کی تاریکی کو بھی قرآن نے اس طرح پیش کیا کہ اس سے زیادہ اندھیرے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جو اس اندھیرے میں پڑا ہو وہ بیچارہ بھٹکتا رہتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، اسے راستہ سجائی نہیں دیتا۔ اور جس کو ایمان کی روشنی مل گئی اس کے آگے تو سارا راستہ روشن ہوتا ہے جنت تک، اور اس کے لیے اللہ کی مرضی پر چلنا، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے سے اعمال پر جو دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں بڑا بڑا اجر سمیٹنا، اور چھوٹی سی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اسی روشنی کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ روشنی اصل میں ہم دیتے ہیں، کسی کو یہ روشنی خود بخود نہیں ملتی، وہ کسی کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، وہ ہماری دی ہوئی ہوتی، ہم جسے چاہتے ہیں وہ روشنی دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی نبی ہو یا ولی، سب اللہ کے دربار میں بھکاری بن کر حاضر ہوتے ہیں، اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، اللہ ہمیں کبھی محروم نہ فرمائیے گا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے رہیے گا، اس لیے کہ جو چلتا ہے آپ کے فضل سے چلتا ہے، جو چلتا ہے آپ کے کرم سے چلتا ہے، کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بات شروع کی تو سب سے پہلے یوں بتلایا کہ روشنی تو اصل میں اللہ کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض،
زمین اور آسمان کا نور اصل میں اللہ ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جہاں کہیں روشنی پائی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پائی جاتی ہے، اس کا انتظام اللہ کرتے ہیں۔ ہاں کچھ ظاہری انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، مثلا ہم کائنات کے جس محلے میں آباد ہیں شاید وہ محلے کے برابر بھی نہ ہو، یوں کہیے ہم کائنات کی جس چھوٹی سی تنگ گلی میں آباد ہیں، یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے، سولار سسٹم، سورج کے ارد گرد جو سیارے چکر لگا رہے ہیں اور جن کو سورج اپنے ساتھ لے کر کے اپنی اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ جس کہکشاں میں واقع ہے اس کہکشاں کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری اس کہکشاں میں، جس کو ملکی وے کہتے ہیں، ہماری اس کہکشاں میں یہ سورج کا خاندان اتنا چھوٹا ہے، اور اس کہکشاں میں ایک ہی سورج نہیں ہے، ایسے لگ بھگ ہماری کہکشاں میں 60,000 سورج ہیں، صرف ہماری کہکشاں میں، اور ایسی کہکشائیں کتنی ہیں انسانوں کے پاس ان کی گنتی نہیں ہے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ انسان اس کائنات کی وسعت کا تصور کرنا چاہے اور واقعی اس کی وسعتوں کا مطالعہ کر کے اس میں غور کرنے بیٹھے تو ڈر ہے کہ اس کا دماغ پھٹ نہ جائے، اتنی وسیع ہے کائنات۔ اس کائنات کے چھوٹے سے کونے میں، اسی لیے میں نے کہا شاید لفظ محلہ بڑا ہو گیا، اس کی چھوٹی سی گلی میں ہم آباد ہیں، جس میں ہمارا سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، زمین بھی ہے، مریخ بھی ہے، زحل بھی ہے، مشتری بھی ہے، سارے سیارے، اور اس گلی میں آبادی صرف دنیا میں ہے، زمین پر۔ چونکہ روشنی کے ذریعے توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور زندگی کا دار و مدار توانائی پر ہے، اسی لیے ایمان کو اللہ نے روشنی بنایا تو اللہ نے ایمان کو زندگی کہا اور کفر کو موت کہا۔ جس دل میں ایمان ہے وہ دل زندہ ہے، جو دل ایمان سے محروم ہے حقیقت میں وہ دل مردہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زندہ قبر مردہ کو لے کر پھر رہی ہو، ایسے ہی ظاہری اعتبار سے زندہ جسم مردہ دل کو لیے پھر رہا ہے، اس کا دل جو ایمان سے محروم ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نظام شمسی میں روشنی، حرارت، طاقت اور توانائی کے لیے سورج کو ذریعہ بنایا ہے، یہ ظاہری ذریعہ ہے، بنانے والے اللہ ہیں۔ اور قرآن عجیب کتاب ہے، قرآن کو سمجھانے کے لیے نہ کہیں سے تعبیرات مانگنی پڑتی ہیں، نہ مثالیں لانی پڑتی ہیں، قرآن سب کچھ خود مہیا کرتا ہے۔ جیسے ایک پینٹر ارادہ کرے کہ مجھے اس دیوار پر قرآن کی فلاں آیت لکھنی ہے، فلاں جملہ لکھنا ہے،
تو یہ ارادہ تو اس کے دل میں ہوگا، اس کی ترتیب دماغ بنائے گا، لیکن لکھے گا کون؟ نہ دل نہ دماغ، ہاتھ لکھے گا نا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ہاتھ کا عمل نہیں ہے، یہ اس کے قلب کا اور اس کے دماغ کا عمل ہے، لیکن بظاہر تو ہاتھ کام کرے گا نا۔ اللہ نے فرمایا جتنے اسباب اللہ نے بنائے ہوئے نا کائنات کا نظام چلانے کے لیے، یوں سمجھ لو کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھ ہیں، اصل ارادہ تو اللہ کا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے کچھ ہاتھوں کو استعمال کر کے آسمان کو بنایا ہے، یعنی ہم نے جو ارادہ کیا آسمان کی تخلیق کا، جب ہم نے ارادہ کیا تو ہم نے اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب بنا دیے۔ بیچارے سائنسداں بس دیکھتے ہیں اور اسی میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، یہ غبار تھا، یہ گیس تھی، پھر ایسا دھماکہ ہوا اور پھر اس طرح وہ پھٹ گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو ظاہری ہاتھ ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے، اصل میں تو ہم کام کر رہے ہیں۔ کیا دیوار پر ہاتھ لکھتا ہے یا دماغ پر؟ دیوار پر لکھنے والے کا دل لکھتا ہے، لکھنے والے کا دماغ لکھتا ہے۔ کسی ان پڑھ جاہل اور کسی دیوانے کے ہاتھ میں قلم دے دو جو اس لکھنے والے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو، جس کا ہاتھ بہت طاقتور ہو، جس کا ہاتھ بہت توانا ہو، جو بہت بڑا پہلوان ہو، وہ لکھ سکے گا؟ اسی طرح کرنے والی ذات اصل میں اللہ کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تم کو سورج سے روشنی ملتی نظر آتی ہے، یہ حقیقت میں سورج سے نہیں مل رہی، سورج کو تو ہم نے پیدا کیا ہے، سورج ہمارے حکم سے روشنی دے رہا ہے، روشنی تو ہم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات نے کام کیا، اور یہ موضوع ایسا ہے جس پر بہت تفصیلی اور بہت گہری گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ سننے والے نہیں سمجھ سکتے، مسئلہ یہ ہے کہنے والا بھی پوری بات نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو یوں کہتے تھے، اے اللہ میں آپ سے آپ کے ان ناموں کے حوالے سے بھیک مانگ رہا ہوں جو نام آپ نے اپنے سورج پر رکھ دیے تو سورج روشن ہو گیا۔ یعنی یہ آپ کے ارادے اور آپ کی صفات کی تجلیات کی کرشمہ سازی ہے کہ سورج روشن ہے۔ آسان سے آسان الفاظ میں ہم جس طرح اس مضمون کو کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کسی بیان کرنے والے کے بس میں ہے کہ وہ کہہ سکے، نہ کسی سننے والے کے بس میں ہے کہ سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے، یعنی جس طرح زمین اور آسمان کو اللہ روشن کرتے ہیں، جس طرح باہر کی دنیا کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، لوگوں اسی طرح اندر کی دنیا کی روشنی کے لیے بھی اللہ نے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سورج کے ذریعے تمہارے دن کو چمکاتے ہیں تو تمہیں دن کی روشنی تو نظر آتی ہے، ہم اپنے ارادے سے جب کسی کے دل کو چمکاتے ہیں اور تمہیں کھلی آنکھوں سے وہ چمک نظر نہیں آتی، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ چمک کیسی ہوتی ہے۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں روشنی کا ذریعہ چراغ تھا، چراغ میں مختلف قسم کے تیل جلتے تھے، لیکن سب سے اچھا صاف شفاف تیل زیتون کا ہوتا تھا۔ آج بھی سب سے اچھا تیل زیتون کا ہوتا ہے، اور زیتون بھی وہ جس کو روزانہ دن بھر سورج کی روشنی اور گرمی ملی ہو۔ دیکھیں آج کل سورج کی توانائی سے جو بجلی بنائی جاتی ہے اور سولار کے جو پینل لگائے جاتے ہیں، ان کو لگانے والے انجینئر کہتے ہیں کہ بھئی ایسی جگہ پر لگاؤ کہ پورے دن ان پینلوں پر سایہ نہ پڑنے پائے۔
جب سورج نکلے اس وقت سے لے کر کے جب سورج ڈوبے اس وقت تک برابر ان پر سورج کی روشنی پڑتی رہے، کسی دیوار کا، کسی درخت کا، کسی عمارت کا ان پر سایہ نہ پڑنے پائے، ورنہ ان کی توانائی کم ہو جائے گی، ان کے ذریعے جو کرنٹ پیدا ہوگا وہ کمزور ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ یہ تصور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ایسا درخت جس پر دن بھر سایہ نہ پڑنے پائے۔ ذرا پہلے سے اس بات کو سمجھ لیجئے تو آگے جس مقام پر اس کا تذکرہ ہے وہاں بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بڑا باغ ہے اور عام طور سے باغات میں چاروں طرف دیواریں ہوتی تھیں، اونچی اونچی دیواریں ہیں باغ کی حفاظت کے لیے۔ اب اگر کوئی درخت مشرقی دیوار کی طرف ہے تو جب سورج نکلے گا تو جب تک سورج بلند نہیں ہو جائے گا کہ دیوار کے پار سے اس کی کرنیں آنے لگیں، اس وقت تک درخت پر سایہ پڑے گا نا، تو اتنی دیر تک اس کو سورج کی توانائی نہیں ملے گی۔ اور اگر کوئی دیوار اگر کوئی درخت مغربی دیوار کی طرف ہے تو جب سورج ڈھلے گا تو ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے ڈوبنے تک اس پر سایہ پڑتا رہے گا دیوار کا، دیوار آڑ بن جائے گی۔ اور اگر کوئی درخت درمیان میں ہے، نہ ادھر کوئی دیوار ہے نہ ادھر کوئی دیوار ہے، نہ مشرق کی طرف کوئی آڑ ہے نہ مغرب کی طرف کوئی آڑ ہے، تو جب سورج نکلے گا تو اس کی پہلی کرن اس پر پڑے گی اور جب سورج ڈوبے گا تو اس کی آخری کرن بھی اس پر پڑ رہی ہوگی۔ اور انسان کے پاس توانائی کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کا رشتہ سورج سے ہے، اور سورج سے انسان کو وہ ساری توانائی درختوں کے ذریعے ملی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اللہ وہ ہے جس نے ہرے درخت سے آگ بنائی ہے اور تم اس کو جلاتے ہو۔ وقود عربی میں ایندھن کو کہتے ہیں، جس میں وہ آگ بھی ہے جو چولہے میں جلائی جاتی ہے لکڑی کے ذریعے، کوئلے کے ذریعے، وہ آگ بھی ہے جو گاڑیوں کے اندر جلائی جاتی ہے پیٹرول کے ذریعے، ڈیزل کے ذریعے، گیس کے ذریعے، اور گیسوں کی جتنی قسمیں ہیں، وہ سی این جی ہو یا ایل پی جی ہو یا کوئی اور گیس دریافت ہو جائے۔ عربی میں یہ سب وقود ہے، یہ سب ایندھن ہے جن کے استعمال سے توانائی حاصل کی جاتی ہے اور انجن چلائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بڑی تحقیق کی ہے دنیا پر وہ یوں کہتے ہیں کہ اس زمین پر ایک دور ایسا گزرا ہے جب زمین پر خوب بے تحاشا بارش ہوتی تھی، اور اس بارش کے نتیجے میں پوری زمین پر بڑے بڑے درخت تھے۔ آج کے جو ہمارے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں نا، وہ ان درختوں کے مقابلے میں تو چھوٹے چھوٹے پودے کہے جائیں گے، بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے درخت تھے کہ ان درختوں کی چھپکلیاں تھیں ڈائناسور۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، اتنے بڑے بڑے ڈائناسور ہوا کرتے تھے تو درخت کیسے ہوں گے؟ وہ سارے درخت جب سورج کی توانائی کو خوب جذب کر چکے سینکڑوں سال تک، جب تک اللہ نے چاہا، ایک دن میں تھوڑی اللہ نے زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا ہے، زمانے کے بڑے بڑے دور گزرے ہیں تب جا کر زمین رہنے کے قابل بنی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہر مضمون کو ایک ہی مجلس میں بہت تفصیل سے نہیں عرض کیا جا سکتا، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو الگ الگ دور گزرے،
اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں فرمایا کہ زمین رہائش کے قابل بنی ہے 2 دن میں. کائنات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا ہے، جس میں 2 دن میں زمین رہائش کے قابل بنی ہے. یعنی 2 طویل زمانے کے دور گزرے ہیں جن کے بعد زمین انسانوں کے رہنے کے قابل بنی. یہ ایک دور ایسا گزرا ہے جس میں پوری زمین پر بڑے بڑے درخت تھے، خوب موسلادھار بارش ہوتی تھی، اور وہ درخت سورج کی کرنوں کو، سورج کی توانائی کو، سورج کی روشنی کو جذب کرتے رہے. جب یہ کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ کے حکم سے اب اس زمین پر بڑے بڑے زلزلے آنے شروع ہوئے، اور ان زلزلوں کے نتیجے میں جو ڈائناسور تھے وہ سب تو مر کھپ کر ختم ہو گئے، اور یہ سارے درخت زمین کے اندر چلے گئے، اندر دفن ہو گئے. ماہرین کہتے ہیں جو درخت کم گہرائی میں دفن ہوئے وہ کوئلہ بن گئے. وہ جو کوئلہ کانوں سے کھود کر نکالا جاتا ہے، اسی لیے جو پتھر کا کوئلہ، جس کو ہم پتھر کا کوئلہ کہتے ہیں، جو لوگ ان کی کانوں میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات جب کھدائی ہوتی ہے تو اندر درختوں کی شاخوں کے نشانات جیسے محسوس ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا چوڑا پہاڑ جیسا کوئی موٹا تازہ درخت دفن ہے. تو جو کم گہرائی میں گئے وہ کوئلہ بن گئے، جو اس سے زیادہ گہرائی میں گئے وہ آئل بن گئے، جو اس سے بھی زیادہ گہرائی میں گئے وہ زمین کے اندر کی حرارت کی وجہ سے گیس بن گئے. تو یہ گیس، یہ آئل، یہ پٹرول، یہ ڈیزل، یہ کوئلہ، یہ سب درخت ہیں، اور یہ وہ سارے ہرے درخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی توانائی کے ذریعے سے چارج کیا تھا اور پھر زمین میں دفن کیا تھا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. اللہ نے ہرے درخت سے آگ بنائی اور اس آگ سے تم اپنا ایندھن حاصل کرتے. تو زمین اللہ تعالیٰ نے سورج کو ذریعہ بنایا. جس تیل کو انسان جلاتا ہے اس تیل کے اندر ایندھن بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ درختوں میں رہ کر کے اسی طرح جمع ہوتی ہے جیسے سولار پینل میں سورج کی جو حرارت ہے اور سورج کی جو روشنی ہے جس طرح وہ کرن بن جاتی ہے، جس طرح وہ توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بنایا ہے کہ درختوں کے اندر جا کر کے وہ توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے. پھر اگر چراغ کو یوں ہی جلا دیا جائے تو اس کی روشنی بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر 3 طرف سے اس کو بند کر دیا جائے اور صرف ایک طرف سے کھلا رہے تو روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور پھر 3 طرف سے بند کرنے کے بعد پیچھے اگر بہت شفاف قسم کے شیشے لگا دیے جائیں تو روشنی اور تیز جاتی ہے. آپ اپنی گاڑیوں میں جو بلب استعمال کرتے ہیں اس بلب کو ذرا کسی کھلی جگہ پر لگا دیجئے، پتہ بھی نہیں چلے گا، روشنی کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک مخصوص شیپ میں اس بلب کو لگانے کی جگہ بنائی جاتی ہے، اور ابھی جب انشاءاللہ اس کی مختصر سی تشریح کی جائے گی تو آپ کو لگے گا کہ شاید قرآن پاک نے اسی شیپ کو بیان کیا ہے یا انجینئروں نے اس شیپ کو قرآن سے سیکھا ہے. ایک مخصوص انداز میں وہ طاق بنایا جاتا ہے جس کے اندر بلب لگا ایک گڑا سا ہوتا ہے نا. مشکات عربی میں طاق کو کہتے ہیں. اب تو طاق کا زمانہ نہیں رہ گیا، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. پہلے جب دیواریں بنائی جاتی تھیں تو ایک گڑھا سا بنا دیا جاتا تھا نا سامان رکھنے کے لیے، اور اسی میں چراغ رکھا جاتا تھا، چراغ دان بنایا جاتا تھا. وہ جو گڑھا سا ہوتا ہے وہ دیوار کے اندر، اس کو اردو میں طاق کہتے ہیں، اس کو عربی میں مشکات کہتے ہیں. حدیث کی جو مشہور کتاب ہے، طلبہ اس بات کو آج سمجھ لیں، حدیث کی جو مشہور کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کے معنی ہیں وہ طاق جس میں بہت سارے چراغ جمع کر دیے گئے ہیں. مصباح عربی میں چراغ کو کہتے ہیں. مصنف نے اپنی کتاب کو طاق کہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مصابیح کہا ہے. حضور کے چراغوں کو میں نے اس طاق میں جمع کر دیا ہے، یہاں سے ان کی روشنی حاصل کر لو. پھر اس طاق کے اندر بھی پیچھے بہت شفاف قسم کا شیشہ لگا دیا جائے جس کو آج کی زبان میں ریفلیکٹر کہتے ہیں.
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی گاڑی لے کر کے گیریج میں جاتا ہے اور کہتا ہے بارش کا زمانہ ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس کی لائٹ اچھی نہیں ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ بلب بدلنا پڑے گا کیا؟ تو مستری کہتا ہے نہیں، بلب تو بہت اچھا ہے، اصل میں آپ کا جو ریفلیکٹر ہے نا یہ خراب ہو گیا ہے، اس کی پالش ختم ہو گئی ہے، آپ اس کو بدل دیجئے۔ اس کو بدل دینے سے روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے، اور آج شاید ہی کوئی ہو جو گاڑی نہ استعمال کرتا ہو، کم از کم 2 پہیے کی گاڑی تو سبھی استعمال کرتے ہیں۔ اور بارش کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، جب ریفلیکٹر ذرا پرانا ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ پالش کم ہو جاتی، چاہے زنگ نہ لگے لیکن پالش کم ہو جاتی ہے، اس کی چمک کم ہو جاتی ہے، تو روشنی کم ہو جاتی ہے۔ قدر تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ اب آپ کسی بھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کے پورے شیپ کو ذہن میں رکھیں اور رکھ کر کے ان جملوں میں غور کریں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طاق ہو، ہیڈ لائٹ کا شیپ، اس میں چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی کانچ کے اندر ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ کانچ بھی اتنا شفاف ہو جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ، اتنا صاف اور شفاف ریفلیکٹر پیچھے لگاؤ، چاروں طرف سے لگاؤ، 3 طرف سے۔ اور پھر تیل کیسے ڈالا جاتا ہو، کون سا ڈالا جاتا ہو اس چراغ میں؟ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور اس چراغ کو جلایا جاتا ہو مبارک درخت کے تیل سے۔ کون سا مبارک درخت؟ زیتون، زیتون، اور ہر زیتون نہیں، لا شرقیت ولا غربیہ، وہ زیتون جو ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہو جس درخت پر پورے دن نہ مشرق سے کوئی سایہ پڑتا ہو نہ مغرب سے کوئی سایہ پڑتا ہو، پورے دن وہ سورج کی توانائی کو حاصل کرتا ہو۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسا تیل کہ لگتا ہے ماچس دکھانے سے پہلے جل اٹھے گا، ابھی آگ لگائی نہیں گئی اور لگتا ہے جل اٹھے گا۔ نور علی نور، ایسا لگتا ہے جیسے روشنی نہیں، روشنی کا طوفان ہے، جیسے روشنی کا فوارہ جاری ہے، جیسے روشنی کا انبو ہے، جیسے پرت در پرت روشنی ہو، ایک کے اوپر ایک روشنی ہو۔ چلیں آگے بڑھنے سے پہلے اس کے مقابلے میں جس تاریکی کا تذکرہ کیا گیا ہے، آج ہلکی سی روشنی اس پر بھی ڈال لیتے ہیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ یہ روشنی اللہ تعالیٰ نے بتلائی، ایسی ہوتی ہے روشنی۔ کہاں ہوتی ہے قرآن آگے پتہ بھی بتلائے گا، پورا پتہ بتائے گا، مکان نمبر کے ساتھ انگلی پکڑ کر پہنچا دے گا۔ اگر تم اس روشنی کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کہاں ہوتی ہے تو چلو دیکھو، اور پھر وہاں اس مکان میں اس مقام پر کن لوگوں کے سینے میں ہوتی ہے تو چلو ہم ان کا بھی پتہ بتا دیں گے، ان کو بھی جا کے دیکھ لو۔ لیکن پہلے آج کی مجلس میں دل چاہتا ہے کہ اس روشنی کے مقابلے میں قرآن نے کفر کے جس اندھیرے کا تذکرہ کیا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ فرمایا کفر کے اندھیرے کا، کفر کا اللہ تعالیٰ نے 2 مثالوں کے ذریعے تذکرہ کیا۔ ایک تو یوں فرمایا جو لوگ بیچارے کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں اور اللہ کو پہچانے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کیے بغیر، اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کیے بغیر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن کچھ اچھے کام جس سے دنیا میں اس کو عزت ملتی ہے یا جس سے اس کا اپنا دل خوش ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کتنے ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ وہ اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں، مسجد پوری بنا ڈالیں گے، مدرسہ پورا بنوا دیں گے،
لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہزاروں غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، کپڑے پہنا دیں گے، لیکن اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب نہیں چاہیے ہمیں، تم کیا کر رہے ہو، کیا بانٹ رہے ہو، تو ہمارا دیا ہوا ہے تم بانٹ رہے ہو۔ پہلا تقاضا تو یہ کہ تم اپنے کو ہمارے حوالے کرو۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جو کامل اخلاص کے ساتھ اپنے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ اس کے اعمال پر اس کو بدلہ دیتے، اور جو اپنے کو اللہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں اللہ اسے کچھ نہیں دیتے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کے دل کو اللہ مطمئن کر دیتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے، جس کے دل کو اللہ اسلام کے لیے مطمئن کر دیتے ہیں، اسلام نام ہے اپنے کو اللہ کے سپرد کرنے کا، جو بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتا ہے، یہ طے کر لیتا ہے نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اپنے آپ کو 100% اللہ کے سپرد کرنا ہے، مجھے اپنے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اسے روشنی ملتی ہے۔ تو جس نے اپنے کو اللہ کے حوالے نہیں کیا کام بڑے بڑے کر رہا ہے۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں، کلمہ نہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا نام لینے والے بھی ہوتے ہیں۔ کلمہ جو نہ پڑھنے والے ہوتے ہیں اصطلاح کی زبان میں ان کو کافر کہا جاتا ہے، جو کلمہ پڑھ کر کے منمانی کرتے ہیں اصطلاحی زبان میں ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کفر اور نفاق دونوں فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، حقیقی ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے تو اتنا بڑا کام کیا، ہم نے تو ہم نے اتنے بیواؤں کی مدد کی، ہم نے اتنے یتیموں کی مدد کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال، وہ اپنے اعمال کو دیکھ دیکھ کر ایسے ہی دھوکہ کھاتے رہیں گے جیسے کوئی پیاسا دوپہر میں تپتی ہوئی ریت میں جو چمک پیدا ہوتی ہے سورج کی روشنی سے، اس کو دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے کہ پانی ہے، بس میں وہاں جاؤں گا مجھے وہ پانی مل جائے گا، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسی طرح زندگی بھر من مانی کرنے والے دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جو اللہ کے ناشکرے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے، جو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، اور وہ تو اچانک اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب مانگ لیتے ہیں، بتلاؤ تم کیا کر کے آئے ہو، اس کے بعد پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ واللہ سریع الحساب، اور یہ واقعہ بہت دیر میں نہیں ہوگا، اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں، اس لیے کہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی، جس کی موت آ گئی اس کی تو مہلت ختم ہو گئی، اب اس کا تو حساب کا وقت آ گیا۔ دوسری مثال دی اللہ نے، او کظلمات، یا اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے تاریکیاں، عربی میں اندھیرے کو ظلمہ کہتے ہیں۔ قرآن نے ظلمتن نہیں کہا، او کظلمتن نہیں کہا، بلکہ قرآن نے ظلمات کہا، او کظلمات، جیسے تاریکیاں۔ ہو سکتا ہے کسی طالب علم کے ذہن میں آئے کہ اصل میں اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، والذین کفروا اعمالہم، تو شاید اعمال کی مناسبت سے کہہ دیا کہ یہ اعمال بھی تاریکی، یہ اعمال بھی تاریکی، یہ اعمال بھی تاریکی، لیکن اگلا مضمون اس وضاحت کی تائید نہیں کرتا۔ اگلا مضمون بتلاتا ہے نہیں، قرآن نے تاریکی کو تاریکیاں کہا ہے، جیسے وہاں روشنی کو روشنیوں کا فوارہ کہا ہے، جیسے وہاں روشنی کو روشنیوں کا طوفان کہا ہے، نور علی نور کہا ہے، کہ ایک روشنی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے تہ بتہ روشنیاں جمع کر دی گئی ہیں، ایسی ہی کفر کی تاریکی کو قرآن نے تہ بتہ تاریکیاں کہا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ایسا لگتا ہے ایک کے اوپر ایک تاریکیاں جمع کر دی گئی۔ یہ جس تاریکی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، یہ تاریکی زمین کے اوپر ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنا گھر بند کر لیں،
آپ پردے ڈال دیں، آپ خوب اندھیرا کر دیں، کہیں سے سورج کی روشنی نہ آنے پائے، اس کے باوجود آپ کے کمرے کے اندر وہ اندھیرا نہیں ہو سکتا جس اندھیرے کا قرآن یہاں تذکرہ کر رہا ہے۔ اندھیرا روشنی نہ ہونے کا نام ہے، روشنی بالکل نہ ہو اس کو اندھیرا کہتے ہیں۔ روشنی 7 رنگوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے کبھی کبھی بارش کے زمانے میں جب ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہوتی ہے اور اس میں سے سورج کی کرنیں چھن چھن کر کے نظر آتی ہیں ہمیں، تو روشنی کے 7 رنگ الگ الگ نظر آتے ہیں۔ بعض ایسے شیشے ہوتے ہیں جن کو مخصوص طور پر کاٹا جاتا ہے تو اس میں روشنی کے الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں۔ روشنی 7 رنگوں کا نام ہے۔ اگر کوئی ایک رنگ کم ہو جائے، 6 رنگ بچیں، تو 1/7 اندھیرا ہو جاتا ہے۔ 2 رنگ کم ہو جائیں تو 2/7 اندھیرا ہو جائے گا۔ جب روشنی پانی پر پڑتی ہے تو پانی کے اندر جاتی ہے روشنی، لیکن پانی کے اندر گہرائی میں روشنی کے رنگ الگ الگ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ 50 میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد روشنی کا لال کلر ختم ہو جاتا ہے، ریڈ کلر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی لال کپڑا ہو اور اسے پانی کے اندر 50 میٹر کی گہرائی میں لے جایا جائے تو وہ نظر نہیں آئے گا، کالا کپڑا نظر آ جائے گا، سفید کپڑا نظر آئے گا، اندر کسی اور رنگ کا کپڑا ہوگا نظر آئے گا، لیکن لال کپڑا نہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ روشنی کا جو لال کلر ہے وہ 50 میٹر گہرائی میں پانی میں جانے کے بعد تحلیل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا 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 کر کے جیسے جیسے گہرائی میں جاتے رہتے ہیں، ایک ایک رنگ ختم ہوتا رہتا ہے، اور روشنی کے 7 رنگوں کے پانی کے اندر جا کر ختم ہونے کے لیے کم از کم 1000 میٹر کی گہرائی چاہیے، یعنی 1 کلومیٹر کی گہرائی چاہیے۔ اگر 100 200 500 700 میٹر کی گہرائی ہو کہیں سمندر میں تو وہاں روشنی کے سارے کلر ختم نہیں ہوتے۔ 1000 میٹر کی گہرائی جو ہوتی ہے سمندر کی، اس کے اندر جانے کے بعد روشنی کے سارے کلر ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں جا کر کے اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے اور ادھر ادھر کرے تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہاتھ کہاں ہے اور کہاں حرکت کر رہا ہے۔ قرآن پاک کے ایک اور معجزے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو سمندر ہے نا دنیا کے، اوپر سے ایک جیسے نظر آتے ہیں، اندر سے سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ سمندر چھچلے سمندر کہے جاتے ہیں۔ جن سمندروں کی گہرائی 1000 میٹر سے کم کی ہوتی ہے انہیں کم گہرے سمندر کہا جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں چھچلے سمندر کہا جاتا ہے۔ جن سمندروں کی گہرائی 1000 میٹر سے زیادہ ہوتی ہے ان کو گہرا سمندر کہا جاتا ہے، اور دنیا کے جو سب سے گہرے سمندر ہیں وہ 11 کلومیٹر کی گہرائی تک ہے۔ جو گہرا سمندر ہوتا ہے اس میں اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے کے درمیان میں ایک سطح ہوتی ہے، جس سطح کے نتیجے میں اوپر کا پانی نیچے اور نیچے کا پانی اوپر نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جو زندہ مخلوق ہوتی ہے، نیچے کی مخلوق اوپر نہیں آ سکتی، اوپر کی مخلوق نیچے نہیں جا سکتی۔ نیچے کی مخلوق نیچے رہتی ہے، وہ اوپر آ جائے تو مر جائے گی، اوپر کی مخلوق اوپر رہتی ہے، وہ نیچے چلی جائے تو مر جائے گی۔ جیسے کوئی اونچی بلڈنگ ہو، جس کا مکان جس فلور پر ہے وہ اسی فلور پر رہے گا، نہ نیچے آئے گا نہ اوپر جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانداروں کے لیے الگ الگ فلور بنائے ہوئے۔ جس طرح سمندر کے اوپر لہر چلتی ہے، اسی طرح سمندر کے اندر بھی ایک لہر چلتی ہے۔ ماہرین نے اس کو دریافت کیا ہے، جیسے سمندر کے اوپر لہر ہوتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اصل میں ان ساری تفصیلات کو سمجھے بغیر قرآن کی یہ آیت نہیں سمجھی جا سکتی۔ جیسے آپ نے پچھلی آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ تفصیلات سمجھی، ان کو سمجھے بغیر وہ آیت نہیں سمجھی جا سکتی، ان تفصیلات کو سمجھے بغیر یہ آیت نہیں سمجھی جا سکتی۔
تو جیسے سمندر کے اوپر لہر ہوتی ہے، آپ کبھی سمندر کے کنارے جائیں، بمبئی تو جاتے رہتے ہوں گے نا، سمندر کے کنارے جائیں تو دیکھیں ایسا لگتا ہے لہریں سر پٹک رہی ہیں، بے چین ہو کر آ رہی ہیں اور ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ جس قوت کے ساتھ اوپر کی لہریں چلتی ہیں، سمندر کے اندر بھی ایسی لہریں چلتی ہیں، اور ہمیشہ اوپر کی لہر اگر یوں چل رہی ہے تو اندر کی لہر اس کے برخلاف یوں چلے گی، اس طرح یوں لہریں چلتی ہیں اندر۔ یہ ہو گیا، یہ تو ہوتا ہے عام سمندر میں، جو چھچلا سمندر ہے اس میں بھی ہوتا ہے۔ جو گہرے سمندر ہیں، ان گہرے سمندروں میں اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے میں درمیان میں گویا ایک مالا جو ہوتا ہے، کوڈ مالا سمجھ لیجیے، ایک حصہ ہوتا ہے جو اوپر کے پانی کو نیچے اور نیچے کے پانی کو اوپر نہیں آنے دیتا، اس میں ایک اور تیسری لہر ہوتی ہے۔ جو گہرا سمندر ہوتا ہے وہ اس تیسری لہر کے نیچے ہوتا ہے، جہاں جا کر روشنی مکمل ختم ہوتی ہے وہ جگہ اس تیسری لہر کے نیچے ہوتی ہے۔ ان موجوں اور ان لہروں کو ذہن میں رکھیے اور پھر ان آیات کریمہ میں غور کیجئے۔ سمندروں کا بڑا سے بڑا ماہر اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا تھا ان تفصیلات سے واقف ہو سکتا تھا؟ ممکن نہیں تھا کہ کوئی واقف، جب تک انسانوں کے پاس ایسے آلات نہیں آ گئے، ایسے ذرائع نہیں ہو گئے جن کے ذریعے سے وہ اندر ڈبکی لگا سکے، اندر جا سکے، اور ایسے کیمرے نہیں ہو گئے جن کے ذریعے سے اندر جا کر کے وہ فوٹو لے سکے۔ اس زمانے تک جس کی پوری زندگی سمندر میں گزری ہے وہ بھی ان تفصیلات کو نہیں جان سکتا تھا۔ تو آخر کس نے بتلایا؟ ایک ہی جواب ہے، جس نے بنایا اس نے بتلایا، جس نے بنایا اس نے بتلایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے، اللہ نے آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ انسانوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے برے اعمال کے برے نتائج سے ڈرائیں۔ سیدھی بات ہے، جس نے بنایا اس نے بتلایا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان لایا گیا، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان۔ اس نے کہا میں پیدا تو ہوا مورتی پوجا کے ماحول میں، لیکن مورتی پوجا سے میرا دل مطمئن نہیں ہے، بہت دن سے میں چھوڑ چکا ہوں، مجھے اسلامی زندگی اچھی لگتی ہے، اور میں آپ کی خانقاہ میں کبھی کبھی آتا ہوں تو مراقبہ بھی کرتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ہے، مجھے اس کا یقین ہی نہیں کہ اللہ ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کہا بھائی بیٹھ جاؤ۔ ہم بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، اس سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ چائے پیو، تم بھی ساتھ میں ناشتہ کرو، اور اللہ کی توفیق سے کچھ آیات میں نے پڑھنے شروع کی اور ان کی تشریح شروع کی۔ یہ بتلاؤ 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے کیا 200 300 400 سال پہلے یہ بات کسی کو معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھی۔ تو عرب کے صحراؤں میں پیدا ہونے والا ایک شخص، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو پھر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عام انسان ماننا پڑے گا نا۔ عرب کے صحرا میں پیدا ہونے والا ایک عام انسان جس نے کہیں کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، جس کا کوئی استاد نہیں تھا، اور جہاں پڑھنے لکھنے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، وہ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی تو یہ بات وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس زمانے کا دنیا کا بڑا سے بڑا پڑھا لکھا انسان، اس زمانے کے کیا آج سے 200 300 400 سال پہلے کا دنیا کا بڑا سے بڑا فلسفی اور بڑا سے بڑا پڑھا لکھا انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو آخر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہی؟ تم بتلاؤ، تمہارے پاس اس کے سوا اور کیا جواب ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا اس نے بتلایا؟ تو کوئی ہے نا بنانے والا، اس نے بنایا بھی، اس نے بتایا بھی۔ چائے ختم ہوئی، وہ نوجوان اٹھ کر کے گیا، بعد میں تھوڑی دیر میں ایک ساتھی لے کر کے آئے کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے میرا دل مطمئن ہو گیا، مجھے باقاعدہ کلمہ پڑھا دیجئے، اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر کے۔ تو بھائی جس نے بنایا اس نے بتایا، ورنہ کس کو معلوم ہو سکتا تھا؟ اللہ نے بنایا نا۔ اسی لیے آپ غور فرمائیں، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا اس کا تذکرہ فرمایا، تو دونوں کے لیے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ،
ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی یہ کتاب بالکل درست ہے، اس میں کہیں کوئی خرابی، کہیں کوئی غلطی نہیں ہے، کہیں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی زمین اور آسمان کو اللہ نے بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ یہاں جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اللہ نے اتنی مقدار میں پیدا کی، جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا۔ ہماری زندگی کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری ضرورتوں کا انتظام کیا ہے۔ بہت مکمل ہے اللہ کی تخلیق اور بہت مکمل ہے اللہ کی کتاب، اور چونکہ تخلیق بھی اللہ کی ہے، کتاب بھی اللہ کی ہے، کائنات اللہ کا کام ہے اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس لیے ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی بالحق ہے، یہ بھی بالحق ہے۔ اس کو اللہ نے حق کے ساتھ بنایا ہے، اس کو اللہ نے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پھر کافروں کے اعمال کو یوں سمجھو او کظلمات، جیسے وہ اندھیریاں فی بحر اللجی، جو کسی گہرے سمندر میں ہو، چھچھلے سمندر میں اندھیریاں نہیں ہو سکتی۔ فی بحر اللجی، کسی گہرے سمندر میں ہو۔ کیسا گہرا سمندر؟ یغشاہ موج من فوقہ موج، جس کے اوپر ایک موج ہے اس کے اوپر بھی ایک موج ہے۔ وہ جو گہرا سمندر ہوتا ہے نا، بالکل اس کے اوپر موج ہوتی ہے۔ یہ اوپر والی موج کے اندر جو موج ہے وہ نہیں، اور گہرائی میں جانے کے بعد 1000 میٹر کی گہرائی میں وہ حصہ جو دونوں سمندروں کو الگ کرتا ہے وہاں موج ہوتی ہے، اس موج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یغشاہ موج، وہ بحر لجی پر جو موج چھائی ہوئی ہے، وہ بحر لجی پر، وہ گہرے سمندر پر جو موج ہے، من فوقہ موج، اس کے اوپر بھی ایک موج ہے۔ یہ بھی اوپر والی موج نہیں ہے، یہ بھی اندر کی موج ہے۔ من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل۔ من فوقہ سحاب کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اور جب انسان کو اتنا گہرا علم نہیں تھا سمندر کے بارے میں، اس زمانے کے لوگ تو نہ معلوم کیا کیا باتیں بنانے لگتے کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی تسلی کا سامان کر دیا، اور وہ یوں سمجھے اوپر بادل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو بادل کے اوپر اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جب طوفان آتا ہے، تو اس طوفان کے نتیجے میں ادھر سے بھی موج اٹھتی ہے، ادھر سے بھی موج اٹھتی ہے، تو شاید وہ جو اوپر کی دو موجیں ہوتی ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے جا رہی ہے، ان دونوں موجوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، بھٹکنے نہیں دیتا انسانوں کو، ان کے لیے بھی ایک سامان کر دیا، تم یہی سمجھتے رہو اور خوش رہو، جب وقت آئے گا تو پوری بات گہرائی کے ساتھ سمجھ دینا۔ پھر فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی اندھیریاں جو تہ بتہ ہیں، ایک کے بعد ایک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو سائنس کے طلبہ ہیں وہ جائیں اور تحقیق کرے کتنی گہرائی میں جانے کے بعد کون کون سے وہ رنگ ہیں جو تحلیل ہوتے ہیں پانی میں، تو ان کو پتہ چلے گا ایک ایک رنگ کے تحلیل پر ایک ایک تہ بنے گی۔ 50 میٹر پہ ایک تہ بنی، لال رنگ ختم ہوا، پھر کچھ گہرائی میں جانے کے بعد دوسری تہ بنی، پھر اور گہرائی میں جانے کے بعد تیسری تہ بنی، پھر چوتھی بنی، پھر 5ویں بنی، پھر 6ٹھی بنی، پھر 7ویں بنی، اور 7ویں بنتے بنتے 1000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں چلے گئے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ایسی گہرائیاں جو ایک کے اوپر ایک ہیں۔ اذا اخرج يده لم يكد يراها، کہ اگر انسان وہاں جا کر اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ نہ دیکھ سکے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ روشنی نہ دیں اسے کہاں سے روشنی مل سکتی؟ یہ اللہ نے بتلایا، یہ کافر کے دل کا حال ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مومن کے دل کا حال کیسا روشن ہوتا ہے وہ دل، کہ اللہ کہہ رہے ہیں جیسے کسی طاقتور سرچ لائٹ میں جیسے روشنی ہو۔ سرچ لائٹ کی اصل طاقت اس کرنٹ کی طاقت ہوتی ہے جو اسے مل رہا ہے، اس ریفلیکٹر کی طاقت ہوتی ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ ٹارچ کے اندر بھی ریفلیکٹر لگایا جاتا ہے، اور اس مخصوص بناوٹ کی طاقت ہوتی ہے جس بناوٹ کو قرآن نے مشکات کہا ہے۔
کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. تیل بھی ایسا ہے کہ لگتا ہے آگ دکھائے بغیر بھڑک اٹھے گا. نور علی نور, ایسا لگتا ہے جیسے روشنی کا فوارہ ہے جس پر آنکھ نہیں ٹکتی, نظر نہیں جمتی. آگے اللہ نے فرمایا تمہیں بتا دیں یہ روشنی کہاں ہوتی ہے؟ پتہ بتا دیں؟ ہم ہی بتائیں گے پتہ. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. بہت آسان سے الفاظ میں اس کا ترجمہ کریں, اللہ اپنے اس نور کا ایڈریس جسے چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں. اللہ اس نور کا پتہ جسے چاہتے ہیں اسے بتاتے ہیں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. ایسے موقعوں پر قرآن میں تھوڑا سا پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ بات ذرا ڈھکی چھپی رہے, اور پردہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی چھوٹا سا اور مضمون آ جاتا ہے, اس کے بعد آگے مضمون مکمل کیا جاتا ہے. جو بہت سمجھدار ہیں, جن کو اللہ نے گہرا علم دیا, وہ سمجھ جاتے ہیں اس مضمون کا پچھلے مضمون سے ربط ہے, تعلق ہے, اور لوگ عام لوگ سمجھتے ہیں ہاں وہ ایک بات تھی وہاں ختم ہو گئی, یہاں سے دوسری بات شروع. تو آگے اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ لوگوں کو مثالیں دیتے ہیں, اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. یعنی یہ جو دل کی روشنی ہے, یہ جو ایمان کی روشنی ہے, اس کو اللہ ایک مثال کے ذریعے تمہیں سمجھا رہے ہیں. اللہ کو خوب معلوم ہے ہر حقیقت, لیکن بظاہر لگتا ہے پچھلی بات ختم ہو گئی, لیکن پچھلی بات ختم نہیں ہوئی. اللہ نے پوچھا تھا نا, ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو پتہ بتاتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کس کے اندر طلب ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ, دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے, بہت بڑی شخصیت تھی. جب وہ دارالعلوم دیوبند میں ہوتے تھے تو چھتہ مسجد میں عصر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی. ہم بھی جاتے تھے مجلس میں, تبھی جاتے تھے جب کوئی علمی اشکال ہو, جب کوئی بات پوچھنا ہو, سمجھنا ہو, تو حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. اب جیسے ہی سوال کرتے تھے تو حضرت کوئی الزامی سے جواب دیتے تھے, یا کوئی دوسری بات شروع کر دیتے تھے, کچھ مذاق اڑاتے تھے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر اس کے اندر سچی طلب ہوگی تو یہ بیٹھے گا, ورنہ کل سے آئے گا بھی نہیں. اب حضرت کچھ تفریح کی بات کر رہے ہیں, کچھ مذاق اڑا رہے ہیں, اور سب لوگ ہنس رہے ہیں, اور سوال کرنے والا خاموش سر جھکا کے بیٹھا ہے. جیسے ہی حضرت کی وہ بات ختم ہوئی اور آگے چلنے لگے, تو پھر ہم حضرت وہ یہ سوال تھا, اچھا آپ کو اب تک اپنا سوال یاد ہے؟ طلب دیکھ, اس کے بعد جواب دیتے. ایسا نہیں سوال کیا فوراً جواب دے دیا, پہلے دیکھتے تھے سچی طلب ہے. اور اگر کسی کا ارے یار ہم نے سوال کیا اور یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, تو وہ خاموش بیٹھا, اس کے بعد مجلس ختم ہو, اٹھ کے چلا, یا کل سے آئیں گے نہیں, تو محروم ہو گیا. اللہ بھی دیکھ رہے ہیں کس کو یاد ہے. اللہ نے کہا ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو پتہ بتاتے ہیں. اب اللہ دیکھ رہے ہیں کس کے اندر سچی طلب ہے. اللہ ہمیں بتا دیجئے نا. اللہ درمیان میں کہہ رہے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تو مثالیں دیتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. اب اللہ نے دیکھا ان بندوں کے اندر طلب ہے کہ اللہ آپ نے کہا تھا ہم جس کو چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں, اللہ ہمیں بھی پتہ بتا دیجئے. ہم جا کے دیکھیں گے وہ کون لوگ ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیسے انہوں نے اپنے ایسے دل بنائے ہیں. اللہ ہم بھی ان سے سیکھیں گے, ہم بھی ایسے دل بنائیں گے کہ وہی سب کے اندر ہے نا طلب. اللہ کہتے ہیں اچھا چلو طلب ہے تو بتا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا فی بیوت, تمہیں معلوم ہے نا تمہارے محلوں میں, تمہاری بستیوں میں کچھ گھر ہوتے ہیں, اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ, جن کے سلسلے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلند رکھا جائے, ظاہری اعتبار سے بھی بلند ہوں. پورے محلے میں سب سے اونچی عمارت اللہ کے گھر کی ہوتی ہے نا, مینار سے جوڑیے. اب بڑی بڑی بلڈنگیں ہونے لگی ہیں, پہلے تو چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے نا, تو ایک منزلہ 2 منزلہ مکان ہوتا تھا, اور مسجد کے مینار کتنے بلند ہوتے تھے. تو
تو ظاہری اعتبار سے بھی وہ بلند ہے مکانات، اور باطنی اعتبار سے بھی بلند ہیں کہ ان میں کوئی ناپاک انسان داخل نہیں ہو سکتا، ان میں ناپاکی لے کر نہیں جا سکتے۔ اگر کسی انسان کو غسل کی حاجت ہے، کسی مرد کو اور کسی عورت کو، تو اس مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ ظاہری اعتبار سے بھی بلند ہے، باطنی اعتبار سے بھی بلند ہے، پاک و صاف ہے، اور وہاں صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جاتا، وہاں کاروبار نہیں کیا جاتا، وہاں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی، وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ فی بیوت، ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویذکر فی اسمہ، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں کہاں ہوتی ہے روشنی؟ ان کے ٹیوب لائٹ میں، ان کے بلب میں، ان کی LED لائٹ میں؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان گھروں میں ہمارے کچھ بندے ملیں گے تم کو، ان بندوں کے سینوں کے اندر ہوتی ہے وہ روشنی۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ان گھروں میں صبح و شام عبادت کے لیے آتے ہیں۔ صبح و شام سے مراد دن کی عبادتیں بھی، رات کی عبادتیں بھی، صبح کی عبادتیں بھی، شام کی عبادتیں بھی، اور درمیان میں دوپہر کی عبادت بھی، ان میں آتے ہیں، اور درمیان میں تو دوپہر کی عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، صبح بھی ذرا دیر تک رکتے ہیں، شام میں بھی ذرا دیر تک رکتے ہیں، فجر سے پہلے سے تہجد سے جو عبادت شروع کرتے ہیں تو اشراق تک اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور عصر کے بعد سے جو اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں تو عشاء تک اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، وہاں صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کے سینے میں ذکر اتنی گہرائی میں اتر چکا ہوتا ہے کہ وہ باقی اوقات میں جب اپنے آفس میں جاتے ہیں، جب اپنے کارخانے میں جاتے ہیں، جب اپنی دکان پر جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہ آفس میں بھی جاتے ہیں، وہ کارخانے میں بھی جاتے ہیں، وہ دکان پر بھی جاتے ہیں، وہ ملازمت میں بھی جاتے ہیں، وہ کاروباری مراکز میں بھی جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں بھی جاتے ہیں، وہ اپنے بال بچوں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ساری مصروفیات ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتی۔ ان کا دل ہر وقت اللہ سے لگا رہتا ہے، اور وہ ساری مصروفیات ان کو اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کر پاتی۔ ان کا دل اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کا کاروبار، ان کی مصروفیات ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پاتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کو غافل نہیں کرتے۔ نماز قائم کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا مخلوق کی خدمت ہے۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے دو کام ایک ساتھ دیے ہیں، ایک طرف اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے عبادت کے ذریعے، اور دوسری طرف اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے زکوٰۃ کی خدمت کے ذریعے سے۔ خدمت کا عنوان ہے زکوٰۃ، عبادت کا عنوان ہے صلاۃ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ نماز کی ادائیگی، نہ نماز کو قائم کرنے سے ان کا دل غافل ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کا دل غافل ہوتا ہے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی، دل بھی پلٹ جائیں گے۔ مل گیا نا پورا پتہ؟ اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ روشنی، وہ مسجدوں میں ملیں گے، وہ عبادت خانوں میں ملیں گے، وہ ذکر کی مجلسوں میں ملیں گے، جن کے دل میں ذکر اتنا اتر چکا ہوتا ہے کہ ذکر ان کے لیے جز وقتی عمل نہیں بچتا۔ اگرچہ وہ ذکر کا اہتمام جز وقتی کرتے ہیں، خاص طور سے جو ان کے معمولات ہوتے ہیں وہ صبح اور شام کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ذکر ان کے دل میں اتنا اتر چکا ہوتا ہے کہ ان کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا اللہ کی یاد سے، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو اتنا روشن کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ انہیں نوازنا چاہتے ہیں۔ اور کیسے نوازیں گے؟ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ ان کے دلوں کو اس طرح روشن اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے اچھے اعمال کا اللہ ان کو بدلہ دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک دل روشن نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی بدلہ اللہ کے یہاں نہیں ملتا۔ تو ہمیں فکر کرنا چاہیے نا اپنے دل روشن کرنے، اور صرف ناپ ناپ کے اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دیتے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، جتنا کر کے آئے ہیں وہ تو دیں، اور باقی اللہ اپنے فاضل سے بڑھا کر کے دیں، اور اللہ اپنے شایان شان بڑھا کر کے دیں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اچھا اگر اللہ تعالیٰ بندے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے
تم نے 60 سال ہماری بندگی کی ہے، 60 سال کے لیے جنت میں چلے جاؤ، تو کیسے کام چلے گا؟ اللہ تو جنت ہمیشہ کے لیے دیں گے نا، تو یہ ہمارے 60 سال کی عبادت پر ہمیشہ کی جنت کیسے ملے گی؟ یہ ہے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ ان کو بدلہ بھی دیں گے اور اپنے فضل سے بڑھا کر کے دیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ یہاں روزی سے مراد قلب کی یہ روزی ہے، لیکن تذکرہ کیا روزی کا تاکہ دیکھیں جیسے دنیا میں کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، دل چاہتا ہے ہم بھی مالدار ہو جائیں، کچھ کتنے مالدار ہوتے ہیں ان کی مالداری کا کوئی حساب نہیں ہوتا، کچھ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ہر غریب کا دل چاہتا ہے میں بھی مالدار ہو جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دل کے مالدار ہیں، یہ ایمان کے مالدار ہیں، یہ اعمال کے مالدار ہیں، ہر ایمان والے کی تمنا ہونی چاہیے ہم بھی ایسے مالدار ہو جائیں۔ آسان طریقہ ہے، دروازہ بند نہیں کیا اللہ نے، بہت آسان طریقہ ہے اس نعمت کو حاصل کرنے کا۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ آج تک جو گناہ ہوئے ان سے سچی پکی توبہ کرنے اور اب اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے۔ کیسی مہربانی ہے اللہ کی، 80 سال کا بڈھا سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے، فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں اور یہ نیت کریں اب جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ذکر کی محنت اتنی کریں گے کہ ذکر ہمارے دل میں رچ بس جائے، ذکر ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے، ذکر ہمارے دل کے اندر سما جائے اور اللہ کی محبت ہم پر چھا جائے، اور ہم کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، کسی وقت بھی ہمارا دل اللہ سے غافل نہ ہونے پائے۔ جن کا دل چاہتا ہے کہ وہ سچی پکی توبہ کر لیں اور جو سلسلے میں بھی داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے۔ جو کسی اور سلسلے میں داخل ہیں وہ اپنے سلسلے سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن توبہ کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اور ہاں ایک درخواست اور ہے، جو لوگ سلسلے میں داخل ہونے کے لیے توبہ کی نیت سے کلمات پڑھتے ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے بھی کبھی پڑھا ہو یا جو آج پڑھ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ کو جو معمولات کا کارڈ دیا جائے گا اس کارڈ میں آپ کے واسطے ایک مقامی رابطے کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے، مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی، کہ اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں تاکہ ان کا نام درج کر لیا جائے۔ اپنا نام لکھیں، اس میں اپنے محلے کا نام لکھیں اور اپنا نام لکھیں تاکہ ان کا نام گروپ میں شامل کر لیا جائے اور پتہ چلے کہ سلسلے میں کون کون لوگ داخل ہیں، اور آئندہ کبھی کوئی مجلس ہو تو ان کے پاس مجلس کی اطلاع پہنچے۔ دوسری بات، پورے ملک میں اللہ کے فضل سے جو مجلسیں ہوتی رہتی ہیں تو برابر ان کے پاس بیانات پہنچتے رہیں اور ان کو سن کر کے ان کے اندر ایک نئی طاقت، نئی توانائی مستقل پیدا ہوتی رہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ جو حضرات بھی سلسلے میں پہلے داخل ہوئے تھے یا آج داخل ہوں گے، وہ کارڈ پر لکھے ہوئے نمبر پر باقاعدگی کے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہاں، اس سے پہلے یہ ہمارے شکیل بھائی، میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم جی، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل شادی کا سیزن ہے، اس وجہ سے یہ کتابیں لے کر کے آئے ہیں۔ ایک کتاب ہے گھر جنت کیسے بنے اور دوسری کتاب ہے مثالی ازدواجی زندگی کے سنہری اصول۔ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، گھر کو جنت جیسا بنانے کے لیے، دونوں بہت اہم کتابیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، مناسب وقت پر یہ کتابیں لے کر کے آئے ہیں۔ آپ حضرات ان کو حاصل کریں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے کام کی۔ اب ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي
من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور ان کی پابندی کریں، مرد بھی اور خواتین بھی سب ان معمولات کی پابندی کریں۔ پہلا کام، صبح اور شام کی تسبیحات پڑھا کریں۔ ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر کوئی واقعی اتنا مصروف ہے، طالب علم ہے یا کوئی ایسی اور مصروفیت ہے جس کی وجہ سے دونوں وقت تسبیحات پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں دونوں وقت پڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہو سکے تو ایک پارہ روز پڑھیں تاکہ ہر مہینے قرآن مکمل ہو جایا کرے۔ اگر مصروفیت بہت زیادہ ہے یا پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، تو جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے اتنا پڑھیں، اور اگر صحیح پڑھنا نہیں آتا تو صحیح پڑھنا سیکھیں، کسی استاذ کی خوشامد کریں اور صحیح قرآن پڑھنا سیکھیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنے کی کوشش کریں، اس کی مشق کریں کہ دل میں غفلت نہ آنے پائے۔ بہت دن مشق کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر 10 سال بھی گزر گئے مشق کرتے کرتے اور اس کے بعد بھی یہ نعمت ملی، تو پچھلے 10 سالوں میں بھی یہ لکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اور اگر کوشش کرتے کرتے زندگی بھی گزر گئی اور نہیں مل سکی یہ نعمت، لیکن بندہ کوشش میں لگا ہوا تھا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے دل میں کبھی غفلت نہیں آتی تھی۔ اس لیے کوشش آج سے شروع کر دیں، ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے۔ اور بہت اہم ایک عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام کم از کم 15-20 منٹ دل کو اس طرح اللہ سے لگا کر کے بیٹھیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کا خیال نہ آئے۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پورا دھیان اپنے دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، اس کو ذکر خامل بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جس کو اللہ اپنے دل میں یاد کرے اس کا کوئی کام اٹکا رہ جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اس ذکر کو زبان کے ذکر سے افضل بتلایا۔ تو دل کے اس ذکر کی مشق کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ اس میں 2 نمبر لکھے ہوئے ہیں، ایک نمبر اس عاجز کا لکھا ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ ساتھ، اس پر مہینے میں 1 مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور 1 نمبر یہاں مقامی لکھا ہوا ہے، اس طرف جدھر شجرہ ہے اس طرف لکھا ہوا ہے، اس میں ساتھ میں نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ شجاع الدین تکمیلی نام لکھا ہے، اور اس کے ساتھ میں دارالاحسان مالیگاؤں کا نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہاں رابطہ کر کے آپ اپنے نام کا اندراج کرا دیں۔ تو مہینے میں 1 مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ اس میں ذرا افراط و تفریط ہوتی ہے، بعض لوگ چند دنوں میں، 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں اپنے گھر کی ساری تفصیلات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض 6 مہینے تک رابطہ نہیں کرتے۔ افراط و تفریط سے بچیں، مہینے میں 1 مرتبہ لکھا کریں، اور مختصر سے اپنے حالات لکھا کریں تاکہ جو مناسب مشورہ ہو وہ مشورہ دیا جائے، ورنہ کم از کم دعاؤں میں تو آپ یاد رہیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گندے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے تاریک دلوں کو روشن کر دیجئے، منور فرما دیجئے. اللہ کفر کی تاریکی سے ہماری حفاظت فرمائیے. ایمان کا نور ہمیں عطا فرمائیے. اللہ ایمان کا نور عطا فرمائیے، ذکر کا سرور عطا فرمائیے، اپنی یاد کی لذت عطا فرمائیے. ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے. اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، مجمع میں، تنہائی میں اللہ جتنے گناہ ہوئے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ آپ نے خود فرمایا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا. اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ بندہ جب سب سے مایوس ہو کر آپ کو پکارتا ہے آپ اسے کبھی محروم نہیں فرماتے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے، سب کو قبول فرما لیجیے. اللہ اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے. بری زندگی، بری موت، برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے آباد فرمائیے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے. اللہ دلوں کو روشن کر دیجیے. اللہ دلوں کو وہ روشنی عطا فرمائیے جو روشنی قیامت کے دن آگے آگے چلے گی اور جنت تک پہنچائے گی، رہنمائی کرے گی. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. اللہ آپ نے جس روشنی کا تذکرہ کیا اللہ ہم اس روشنی کا محتاج ہیں. اللہ ہم اس روشنی کے محتاج ہیں. ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہمیں وہ مکمل روشنی عطا فرمائیے. اللہ ہمیں وہ مکمل روشنی عطا فرمائیے. اللہ ہمارے سینوں کو روشن کر دیجئے، ہمارے پورے وجود کو روشن کر دیجئے. اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ اب تک جتنے گناہ ہو چکے انہیں معاف فرما دیجئے. اللہ اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجئے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجئے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اللہ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے. اللہ سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجئے. اللہ سب کو ولایت کا نور عطا فرما دیجئے. اللہ سب کے دلوں کو نسبت کے نور سے روشن و منور فرما دیجئے. اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے. اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے. اور اللہ ایک درخواست ہے آپ سے، اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دیجیے گا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دیجیے گا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیے، ہمارے گھر والوں سے بھی راضی ہو جائیے، ہماری اولادوں سے بھی راضی ہو جائیے، مردوں سے، عورتوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے اللہ سب سے راضی ہو جائیے. اور اے اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے. ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ ہمیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. اللہ ہمیں عبادت اور خدمت کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ عبادت کے ذریعے آپ کو راضی کرنے اور خدمت کے ذریعے آپ کی مخلوق کو آپ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے. اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے. اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اللہ اس ملک میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا پیغام پہنچا دیجیے، اپنا دین پہنچا دیجیے. اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے. اللہ سب کو جنت کے راستے پر چلا دیجیے، سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے. اور اللہ جو لوگ اس راستے کی محنت کر رہے ہیں انہیں قبول فرمائیے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، محنتوں میں برکتوں کے فیصلے فرمائیے اور ہم سب کو اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.